میں بلا تاخیر دعوت خطاب دوں گا جماعت کے بزرگ عالم دین سینئر نائب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان حضرت علامہ مولانا قاری عبدالوکیل صدیقی صاحب۔ ان کی تقریر کا عنوان ہے ختم نبوت کا حقیقی مفہوم اور اس کے عملی تقاضے۔ جناب قاری عبدالوکیل صدیقی صاحب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت۔ گرامی قدر جناب صدر لائق صدر تکریم علماء کرام، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، میری ملت کے غیور جوانوں، ختم نبوت کے جانثاروں اور ناموس رسالت کے پاسبانوں، مجھ سے قبل میرے نہایت فاضل اور شعلہ نوا مقرر بھائی آپ سے مخاطب ہو چکے ہیں، اور میرے بعد مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے مرکزی قائدین انشاءاللہ آپ سے خطاب فرمانے والے ہیں۔ اللہ حکم الحاکمین نے
ہمیں اپنے بے شمار اور انگنت لازوال اور انمول انعامات سے سرفراز فرمایا، اور ان نعمتوں میں اللہ کی سب سے بڑی اور عظیم نعمت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ آپ کو اللہ کم الحاکمین نے جس شان، جس مقام، جس عظمت، جس منزلت اور جس رفعت اور جن انفرادی خصوصیات سے سرفراز فرمایا، وہ نہایت منفرد بھی ہے اور بے مثل و بے مثال بھی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ساری کائنات ایک طرف اور اکیلے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ایک طرف، ساری کائنات مل کر آپ کی شان و عظمت، آپ کی رفعت و منزلت، اس کا مقابلہ تو دور کی بات ہے، اس کی گرد پا کو بھی نہیں پہنچ سکتی۔ اور سنیے، اہل حدیث نے جس پیر و مرشد کا دامن تھاما ہے، اللہ نے اس کی عظمت اور اس کے مقام کو اجاگر فرمایا ہے۔ عام طور پر اس طرح کی باتیں بالعموم سننے میں آتی ہیں، اور تجاہل عارفانہ کا شکار ہو کر یار لوگ منفی پروپیگنڈا سے متاثر ہو کر یہ کہتے ہوئے سنے جاتے ہیں کہ اہل حدیث اللہ کے رسول کے مقام اور عظمت کو نہیں جانتے۔ گستاخی رسول کے بےہودہ الزامات لگائے جاتے ہیں، لیکن میں ایسے دوستوں سے بصد ادب کہوں گا کہ آئیے ذرا اہل حدیث کے قریب ہو کر دیکھیے کہ اہل حدیث کے سینوں میں اپنے آقا کی محبت کے لیے کس طرح سمندر ٹھاٹے مار رہا ہے۔ اور ہم محض جذباتی انداز میں نہیں بلکہ دلائل و براہین سے یہ ایمان رکھتے ہیں، یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ رب کبریا نے اس ساری کائنات میں آمنہ کے در یتیم جیسا نہ کوئی بنایا ہے، نہ قیامت تک ایسا کوئی پیدا ہو سکتا ہے۔ اور آئیے میرے بھائیوں،
کل تک تو آپ کی کیفیت یہ تھی، اور آج میں دعوت دیتا ہوں کہ غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ کسی پہ بے بنیاد الزام تراشیاں کرنا یہ تو انتہائی آسان ہے، لیکن آئیے ذرا آج تاجدار ختم نبوت کی عظمت اور آپ کی دستار ختم نبوت کی تقدیس و احترام کے حوالے سے اہل حدیث کے موقف کو سنجیدگی، متانت کے ساتھ اور عدل و انصاف کے میزان کو قائم کر کے سنیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ یہ وہ ہستی اقدس و مقدس ہے جو خود فرماتے ہیں کہ میں ایک دن وادی بطحا میں تھا، میں لیٹا ہوا تھا اس حال میں کہ میری آنکھیں بند تھی لیکن میرا دل جاگ رہا تھا۔ دو آنے والے میرے پاس آئے، ایک میرے سر کی طرف اور ایک میرے پاؤں کی طرف کھڑا ہو گیا۔ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، وہ میرے بارے میں گفتگو کرتے ہیں کہ کیا یہ وہی ہستی ہے کہ جس کی طرف کائنات کے رب نے ہم فرشتوں کو بھیجا ہے؟ دوسرے نے کہا ہاں یہ وہی ہے۔ پھر آپ اس میں کہتے ہیں ان کا مقام کیا ہے؟ کہتے ہیں ابھی جان لیتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں ترازو قائم کیا گیا، ترازو کے ایک پلڑے میں مجھے رکھا گیا، دوسرے پلڑے میں ایک اور آدمی کو رکھا گیا۔ جب وزن کیا گیا میرا پلڑا بھاری نکلا، جب ایک کے ساتھ وزن کر کے دیکھا گیا میرا پلڑا بھاری تھا تو دو کے ساتھ تولا گیا، میرا پلڑا پھر بھی بھاری تھا۔ 10 کے ساتھ وزن کیا گیا میرا پلڑا پھر بھی بھاری تھا۔ 100 کے ساتھ وزن کیا گیا میرا پلڑا پھر بھی بھاری تھا۔ 1000 کے ساتھ وزن کیا گیا میرا پلڑا پھر بھی بھاری تھا۔ فرشتے کہنے لگے یہ تعداد کہاں تک بڑھاؤ گے؟ اللہ کی پیدا کی ہوئی جمی انسانیت کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو اور آمنہ کے در یتیم کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دو۔ فرمایا جمی انسانیت کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا گیا، مجھ محمد کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا گیا۔ جب وزن کیا گیا تو میرا پلڑا پھر بھی بھاری نکلا تھا۔ کہا ایسے نہیں، تھوڑا سا اور اس میں اضافہ کر لو۔ فرمایا ساتوں زمینوں اور ان کی موجودات و مخلوقات کو، ساتوں آسمانوں ان کی مخلوقات و موجودات کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا گیا اور دوسرے پلڑے میں مجھے رکھ کر جب وزن کیا گیا میرا پلڑا پھر بھی بھاری تھا۔ رب اکبر نے فرشتوں کے ذریعے کائنات والوں کو پیغام دیا کہ 14 طبق ایک طرف ہو جائیں، مل کر میرے محمد کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ مصطفیٰ وہ ذات ہے کہ خدا سے تو کم ہے، خدا سے تو کم ہے، اور سب سے زیادہ دو عالم سے اعلیٰ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ احکم الحاکمین نے اس پیغمبر کو یہ شان، یہ مقام، یہ عصمت، یہ رفعت، یہ تقدیس، یہ انفرادیت عطا فرمائی ہے، اور اسی لیے میں
یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حق اس پیغمبر کا یہ ہے جس طرح رب نے ہمیں پابند کیا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُذَكِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ او لوگو اس رسول کے ساتھ ایمان لاؤ، اس کی تعظیم کرو، اس کی توقیر کرو، اس کی تکریم کرو، اس کی نصرت کرو، اس سے محبت کرو۔ یہ پیغمبر کا حق ہے کہ پیغمبر پر ایمان بھی لاؤ، پیغمبر کی تعظیم بھی کرو، پیغمبر کی اطاعت بھی کرو، اور پیغمبر سے پوری کائنات سے بڑھ کر محبت بھی کرو، پوری کائنات سے بڑھ کر۔ جب تک سید الانبیاء کی ذات سے محبت نہ ہوگی اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اور میرے بھائی، یہ محبت رسول کی محبت، آؤ اہل حدیث سے پوچھو، اہل حدیث کے دل میں محبت رسول کا معیار کیا ہے؟ کیونکہ محبت کے مختلف انداز ہوتے ہیں، محبت کے مختلف روپ ہوتے ہیں، محبت کے مختلف تقاضے ہوتے ہیں۔ یہی محبت جب اولاد کے دل میں ماں باپ کے لیے پیدا ہوتی ہے احترام بن جاتی ہے، یہی محبت جب والدین کے دل میں اولاد کے لیے پیدا ہوتی ہے شفقت بن جاتی ہے، یہی محبت جب بھائی کے دل میں بہن کے لیے پیدا ہوتی ہے تو اس وقت غیرت بن جاتی ہے، یہی محبت جب بہن کے دل میں بھائی کے لیے پیدا ہوتی ہے دعا بن جاتی ہے، یہی محبت جب ایک دوست کے دل میں دوست کے لیے پیدا ہوتی ہے وفا بن جاتی ہے، اور یہی محبت جب ایک امتی کے دل میں اپنے آقا اور نبی کے لیے پیدا ہوتی ہے تو ایمان بن جاتی ہے۔ یہ محبت رسول جزو ایمان نہیں ہے، یہ بنیاد ایمان ہے، یہ عین ایمان ہے، یہ روح ایمان ہے، یہ جان ایمان ہے، اور یہ اصل ایمان ہے۔ جس کے دل میں اپنے آقا و مولا کے لیے محبت نہیں ہے سمجھ لیجئے کہ اس دل کے اندر ایمان نہیں۔ اور اسی محبت کا یہ تقاضا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کا علم بلند کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے کہ ختم نبوت کا مفہوم کیا ہے، یہ جذباتی باتیں، یہ نعرے تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد، یہ ہم سنتے ہیں اور لگائے جاتے ہیں، اور جس طرح وٹ صاحب کہہ رہے تھے کہ انشاءاللہ ختم نبوت زندہ باد کے نعرے قیامت تک گونجتے رہیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذرا یہ سمجھیے بھی کہ ختم نبوت کا حقیقی مفہوم کیا ہے۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، مشہور روایات ہیں آپ سنتے ہیں، لیکن ذرا توجہ فرمائیے ان نکات کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تورات کے اوراق کی تلاوت کر رہے ہیں۔ سرور کائنات نے دیکھا، ناگواری کا اظہار کیا۔ صدیق اکبر نے فاروق اعظم کی توجہ پیغمبر اقدس کی ناگواری کی جانب مبذول کروائی۔ فرمایا عمر، تیری ماں تجھے گم پائے، تو تورات پڑھے جا رہا ہے اور رسول اللہ کے چہرہ انور کی طرف نہیں دیکھ رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب توجہ کی، پیغمبر رحمت کی ناگواری کو محسوس کیا، فوراً تورات کے اوراق کو رکھ دیا، اور ساتھ ہی حضرت نے فرمایا عمر، تم تورات کی تلاوت کرتے ہو، تورات پڑھتے ہو، حالانکہ تورات آسمان سے نازل ہونے والی کتاب ہے، اللہ کی سچی کتاب ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ کے برحق رسول ہیں، اللہ سے کلام کرنے والے ہیں۔
رب کریم نے آپ کو معجزات سے مالا مال فرمایا ہے، لیکن اس کے باوجود جب کائنات کے سردار آئے، موسیٰ کلیم اللہ کی نبوت ختم ہو گئی، تورات اللہ کی کتاب ہونے کے باوجود منسوخ قرار دی گئی، کیونکہ اب وہ نبی آیا ہے جس نبی کی بعثت کے بعد کسی نبی کی نبوت کا سکہ نہیں چلتا۔ اب وہ رسول آیا ہے جس رسول کی بعثت کے بعد کسی کی رسالت نہیں چلتی۔ نہ آدم صفی اللہ کی نبوت، نہ نوح نجی اللہ کی نبوت، نہ ابراہیم خلیل اللہ کی نبوت، نہ اسماعیل ذبیح اللہ کی نبوت، نہ حضرت موسیٰ و عیسیٰ کی نبوت اور رسالت۔ اگر اب سکہ چلے گا تو آمنہ کے در یتیم کی نبوت کا چلے گا۔ اور اس پیغمبر نے تو اسی فاروق کو کہہ دیا تھا کہ اے عمر، تو وہ عمر ہے، تو میرا وہ فاروق ہے جسے میں نے رب سے جھولیاں مانگ مانگ کر طلب کیا۔ اللہ نے میرے دامن نبوت میں میری دعاؤں کے صلے میں تجھے ڈالا ہے۔ اے عمر، تو وہ ہے جس راستے سے بھی گزرتا ہے شیطان بھی وہ راستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ فرمایا میرے عمر، تم وہ عمر ہو جس دن تم آئے ہو کعبے کا بند دروازہ کھل گیا، کفر کے گھر صفے ماتم بچھ گئی، تم اعداء اسلام کی صفوں پر کار خدا بندی بن کر ٹوٹ پڑے۔ اے عمر، تجھے دیکھ کر میں بے ساختہ اعلان کرتا ہوں کہ ان اللہ جعل الحق على لسان عمر وقلبه وهو الفاروق فرق اللہ به بین الحق والباطل۔ لوگوں، یہ وہ خطاب کا بیٹا عمر آیا ہے جس کی زبان پر بھی حق ہے، جس کے دل میں بھی حق ہے، جسے اللہ نے حق اور حقانیت کا مجسمہ بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ اے عمر، اللہ نے تجھے فاروق بنا کر بھیجا ہے، اور فاروق تو میری امت کا وہ فاروق ہے، اور فاروق اس کو کہتے ہیں کہ فرق اللہ بہ بین الحق والباطل۔ اللہ جس کے ساتھ حق اور باطل کے اندر فرق کر دیتا ہے، امتیاز کر دیتا ہے۔ اور اے عمر، تم وہ ہو، اللہ نے تجھے وہ شانیں عطا فرمائی ہیں، وہ عزتیں عطا فرمائی ہیں، وہ منزلتیں عطا فرمائی ہیں۔ میرے عمر، اگر اللہ نے اس کائنات میں سلسلہ نبوت کو جاری و ساری رکھنا ہوتا، اللہ نے اس کائنات میں میرے بعد کسی کو نبی بنا کر مبعوث کرنا ہوتا تو رب خطاب کے بیٹے عمر کے سر پہ تاج نبوت سجاتا۔ اللہ اسے اس کائنات میں نبی بنا کر مبعوث فرماتا، کیونکہ عمر وہ عمر ہے جو زمین پہ بولتا ہے، آسمان پہ رب بولتا ہے، یہ زمین پہ رائے دیتا ہے، اللہ اس کی رائے کو قرآن بنا کے نازل کر دیتا ہے، یہ مشورہ دیتا ہے، وہ اللہ کا قانون بن جاتا ہے۔ اسے فرش پہ غیرت آتی ہے، کائنات کے رب کو عرش پہ غیرت آتی ہے، یہ مشورے دیتا ہے، اللہ اس کے مشورے کو اپنا دستور بنا دیتا ہے۔ فرمایا عمر، اگر اللہ نے اس کائنات میں کسی کو نبی بنا کر مبعوث کرنا ہوتا تو اللہ تجھے نبی بناتا، لیکن میں اعلان کر کے کہنا چاہتا ہوں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ فاروق نے اس نبی کو پہچانا اور پہچان کر یہ بتایا، نبی بھی آخری ہے، نبوت بھی آخری ہے، رسالت بھی آخری ہے، اور اتھارٹی بھی آخری ہے۔ یہ نہیں کہ ختم نبوت کی بات تو کرو کہ یہ نبی آخری نبی ہے لیکن اتھارٹی کسی اور کو آخری مانو، نہیں، جس طرح نبی آخری ہے، اتھارٹی بھی آخری ہے، رسالت آخری ہے،
کائنات بھی آخری ہے، نہ اس کے بعد کسی کی نبوت چلے گی، نہ رسالت چلے گی، نہ بات چلے گی، نہ اتھارٹی چلے گی۔ اگر رسالت اور نبوت چلے گی تو امام کائنات کی چلے گی، اور اگر اتھارٹی چلے گی تو وہ بھی سید الانبیاء کی چلے گی۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے ختم نبوت زندہ باد، لیکن اتھارٹی ہمارے ائمہ ہیں، اتھارٹی ہمارے مجتہدین ہیں، اتھارٹی ہمارے اعلی حضرت ہیں، اتھارٹی ہمارے فقیہ ہیں، اتھارٹی ہماری فقہ ہے، اتھارٹی ہمارے امام ہیں۔ میں اماموں کی عصمت کو بھی سلام کرتا ہوں، میں ان کی عزت و تکریم کے بھی ترانے الاپتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ میرے سر کا تاج ہے، میرے دل کا سرور ہے، میری آنکھوں کا نور ہے۔ امام شافعی کی عصمت کو میں لاکھوں سلام کرتا ہوں، احمد بن حنبل کی رفعت کو میں کروڑوں سلام کرتا ہوں، مالک بن انس کی رفعت کو میں سلام کرتا ہوں۔ سب کی عصمتیں اپنی جگہ، رفعتیں اپنی جگہ، مقام اپنی جگہ، خدمتیں اپنی جگہ، دین کے لیے محنتیں اپنی جگہ، لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود ان میں کوئی اتھارٹی نہیں ہے۔ اتھارٹی ہے تو وہ محمد مصطفیٰ کی ہے۔ سکہ چلے گا تو کسی کا نہیں چلے گا، چلے گا تو تاجدار ختم نبوت کا چلے گا۔ وہ فاروق کے پاس آئے تھے نا فیصلہ کروانے، ایک کلمہ پڑھنے والا، ایک یہودی، کہ عمر ہمارا فیصلہ کر دیجئے، کہا اچھا کر دیتا ہوں۔ یہودی کہنے لگا اے عمر کہیے رضی اللہ ہو، اے عمر رضی اللہ عنہ، خیال سے فیصلہ کرنا، کیونکہ اسی مقدمے کا فیصلہ، اسی مقدمے کا فیصلہ مسلمانوں کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس حضرت محمد رسول اللہ نے میرے حق میں کر دیا ہے۔ اب اس بات کو پیش نظر رکھ کر فیصلہ کرنا۔ فاروق نے فرمایا اچھا، اللہ کے رسول کا فیصلہ کلمہ پڑھنے والا سن چکا ہے، کلمہ پڑھنے کے باوجود فیصلہ نبوت پر مطمئن نہیں ہوا۔ اللہ کے لیے غور فرمائیے، کلمہ پڑھنے والا رسول اللہ کا فیصلہ سن چکا ہے، اور نبی کا کلمہ پڑھ کر وہ رسول کا فیصلہ سن کے مطمئن نہیں ہوا، اور اب اسی کیس کو لے کر میری عدالت میں آ گیا ہے۔ فاروق چند لمحے ان کو بیٹھنے کا کہتے ہیں، اندر گئے، تلوار ننگی ہاتھ میں لے کر باہر آئے، کلمہ پڑھنے والے سے پوچھا کیا اس کیس کا فیصلہ اللہ کے حبیب کر چکے ہیں؟ مسلمانوں، حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، وہابی، دیوبندی، بریلی کی اینک کو اتار دو۔ رسول اللہ کے امتی ہونے کی حیثیت سے، ذمہ دار امتی ہونے کی حیثیت سے، غیرت مند امتی ہونے کی حیثیت سے، حساس امتی ہونے کی حیثیت سے ذرا غور کرنا، اور پھر اپنے طرز عمل کا بھی جائزہ لینا۔ ہمارا کام تو محبت اور پیار کی فضا میں حقانیت کے دلائل کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ اہل حدیث کے سٹیج سے
خیر خواہی کا آوازہ بلند ہوتا ہے، ہمدردی کی دعوت پیش کی جاتی ہے۔ اہل حدیث کے سٹیج سے نہ کسی پہ طنز، نہ تشریح، نہ گالی، نہ کیچڑ اچھالا جاتا ہے، نہ دل آزاری کے ارادے کیے جاتے ہیں۔ محبت اور پیار کی دنیا میں ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں، اللہ کے لیے انصاف کی بات کریں کہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کر، رسول اللہ کا فیصلہ سن کر، رسول اللہ کی حدیث سن کر، رسول اللہ کی سنت سے آگاہی حاصل کر کے بھی اگر ایک مسلمان مطمئن نہیں ہوتا تو پھر وہ کہاں مطمئن ہوگا؟ پھر وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ فرمایا سن چکے ہو فیصلہ، مطمئن نہیں ہو، تسلی نہیں ہوئی، فیصلے کو تم نے صحیح نہ سمجھا، دل و جان سے قبول نہ کیا اور اپنا کیس لے کر میرے پاس آ گیا ہے، اب عمر کی عدالت سے فیصلہ اسے سنایا جاتا ہے۔ فاروق اپنی بینیان شمشیر کو لہراتے ہیں اور اس کلمہ گو کی گردن پہ رکھ کر اس کے سر کو اس کے تن سے جدا کرتے ہوئے صبح سے بھی فیصلہ سناتے ہیں، ھذا قضائی من لم یرضی بقضاء رسول اللہ۔ عمر کا یہ فیصلہ ہے اس کے لیے کہ اسے زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں، کلمہ رسول کا پڑھتا ہو اور فیصلے کے لیے کسی دوسرے کے پاس جاتا ہو جو رسول کے فیصلے پر راضی ہے۔ عمر اپنی قلم اور زبان سے اس کا فیصلہ نہیں کرتا، اپنی ننگی تلوار سے اس کا فیصلہ کرے گا۔ نبوت کو مانا، اتھارٹی کو نہیں مانا کہ ہاں آپ آخری نبی ہیں۔ جب آخری نبی ہے تو آخری اتھارٹی کیوں نہیں ہے؟ اتھارٹی بھی آخری ہے۔ سب نے کہا عمر رضی اللہ عنہ ایک کلمہ گو کو قتل کر چکا ہے، یہ تو اب کلمہ پڑھنے والوں کو قتل کر رہا ہے، یہ مسلمانوں کے خون سے ہاتھ رنگ رہا ہے۔ عرش والے نے قرآن اتار کر فرمایا، اے میرے حبیب اعلان کر کے کہیے جو فیصلہ زمین پر عمر نے کیا ہے وہی فیصلہ عرش عظیم پر رب کبریا نے فرمایا۔ اسے ایماندار کہلانے کا حق نہیں حاصل کہ جو رسول کا کلمہ پڑھنے کے بعد رسول اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہوتا۔ دوستو ذرا اس حقیقت کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں، آج ہم فرقوں میں کیوں بٹے ہوئے ہیں؟ آج ہم انتشار کا شکار کیوں ہیں؟ حالانکہ اس وقت امت کو یکجہتی و وحدت کی ضرورت ہے، اور یکجہتی و وحدت امت کو انحطاط و زوال سے نکال کر کامیابی اور کامرانی کے بام عروج پر پہنچا سکتی ہے۔ لیکن ہم نے یکجہتی اور اتحاد کو فرقوں میں بٹ کر پارا پارا کیا ہے۔ اہل حدیث کے سٹیج سے میں اتحاد امت کی دعوت دیتے ہوئے عرض کروں گا کہ اس کا فارمولہ یہ ہے، امت اگر مجتمع ہو سکتی ہے تو ذات محمد پر، نام محمد پر مجتمع ہو سکتی ہے۔ آپ نے دیکھا 1951 میں بھی دیکھا، 53 میں بھی دیکھا، پھر آپ نے 1974 میں بھی دیکھا، امت ایک جھنڈے تلے مجتمع ہوئی۔ وہ
کس کی ذات کا جھنڈا تھا؟ وہ میرے مصطفیٰ کی ختم نبوت کا جھنڈا تھا۔ دیوبندی بھی، بریلوی بھی، اہل حدیث بھی، شیعہ بھی ایک سٹیج پر مجتمع ہو گئے اور سب نے یہ باور کروا دیا کہ اگر امت مجتمع ہو سکتی ہے تو وہ کملی والے کی ذات پر مجتمع ہو سکتی ہے اور رسول اللہ کی ختم نبوت کے جھنڈے تلے مجتمع ہو سکتی ہے۔ آپ کہیں کسی اور کی ذات پر؟ نہیں، کسی اور ہستی پر، کسی اور بستی پر، کسی فقہ، کسی امام پر، یہ ناممکنات میں سے ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اتحاد امت کا فارمولہ ذات رسالت مآب ہے۔ اتحاد امت کے لیے مرکز وحدت اگر کوئی ہستی ہے تو وہ سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ کی ہستی اور آپ کی ذات اقدس ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ختم نبوت کا یہ مفہوم سمجھایا کہ جس کی نبوت کو آخری مانتے ہو اس کی بات کو بھی آخری مانو، اس کی ذات کو بھی آخری مانو، اس کے فیصلے کو بھی آخری مانو، اس کے دین کو بھی آخری مانو، اس کی شریعت کو بھی آخری مانو، اس کی حدیث کو بھی آخری مانو، اس کی سنت کو بھی آخری مانو۔ نبی مکرم کی ذات بھی آخری ہے، آپ کی بات بھی آخری ہے۔ اور اہل حدیث کو یہ اعزاز ہے اللہ کے فضل سے، ہر دور میں ختم نبوت کا مسئلہ سب سے پہلے سرور کائنات کی دستار ختم نبوت پر جب ڈاکہ ڈالا گیا تو اس ڈاکو مسیلمہ قذاب کے خلاف کون سب سے پہلے اٹھ کر کھڑا ہوا؟ میں دعوے سے کہتا ہوں، علی وجہ البصیرت کہتا ہوں اور بھرے مجمع میں کہتا ہوں، پورے تنتنے سے کہتا ہوں، پورے تنتراک سے کہتا ہوں، پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، علی وجہ البصیرت کہتا ہوں، علی رؤوس الاشہاب کہتا ہوں کہ دستار ختم نبوت کی حفاظت کے لیے جو سب سے پہلے میدان عمل میں آیا وہ امت کا سب سے بڑا اور سب سے پہلا اہل حدیث ابو بکر صدیق تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو بکر صدیق کی فکر، ابو بکر صدیق کا عقیدہ، ابو بکر صدیق کی دعوت وہی ہے کہ جو اہل حدیث کی، اور اہل حدیث نے اسی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی فکر کو اپنایا، عقیدے کو اپنایا، دعوت کو اپنایا، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اگر میں دیانتداری کا واسطہ دے کر پوچھوں، ناراض نہ ہوئیے گا، ذرا اپنے گریبانوں میں جھانک کر ٹھنڈے دل سے اپنے چھوٹے بھائی کی بات پر غور کریں اور جواب دیں کہ سیدنا صدیق اکبر کا تعلق ہمارے مروجہ چاروں مذاہب میں کس مذہب کے ساتھ تھا؟ وہ حنفی تھے، وہ مالکی تھے، وہ شافعی تھے، وہ حنبلی تھے، وہ جعفری تھے، کیا تھے؟ آئیے ابو بکر صدیق کے مسلک اور ان کے نسب العین اور عقیدے کو میں واضح کرتا ہوں۔ سید الانبیاء نے جب دعوت حق دی، ابو بکر صدیق نے عرض کی، اے کائنات کے امام، اے رب کے حبیب، آپ مجھے یہ اجازت دیں میں آپ کی اس پاکیزہ دعوت کو جا کر مشرکین کے اجتماع میں ان کے سامنے پیش کروں۔ وہ لوگ اللہ کے گھر میں جمع ہیں، وہ کعبۃ اللہ کے سین میں بیٹھے ہیں، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، عتبہ ہے، عتیبہ ہے،
اللہ کے حبیب یہ کفر کے سرغنے اور سردار ہیں، آپ مجھے اجازت دیں میں آپ کی دعوت ان تک لے کر جاؤں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اگر کچھ صبر کر لو تو بہتر ہے، کچھ اچھے بہتر حالات کا انتظار کر لو تو بہتر ہے۔ لیکن صدیق اکبر نے جب اصرار کیا تو کائنات کے امام نے فرمایا جاؤ ابو بکر صدیق، میرے پیارے صدیق، جا کر آپ میری دعوت کو جہاں اور جس کے سامنے پیش کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ صدیق اکبر تشریف لے جاتے ہیں کعبۃ اللہ کے پاس، مسجد حرام کے صحن میں بیٹھے ہوئے مشرکین کے سرداروں کے پاس جاتے ہیں، اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہاں فرمایا اور لکھا ہے کہ فَكَانَ أَوَّلُ خَطِيبٍ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ابو بکر صدیق امت محمدیہ کا یہ پہلا خطیب تھا، یہ رسول کی امت کا پہلا خطیب تھا جس نے کفار کے مجمع میں جا کر دعا الی اللہ ورسولہ، اللہ کی طرف بلایا، اللہ کے رسول کی طرف بلایا، رب کی دعوت دی، رسول کی دعوت دی، اللہ کی عبادت کی دعوت دی، رسول کی اطاعت کی دعوت دی، اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا، دعا الی اللہ ورسولہ۔ اور آج سیدھی سادی یہ دعوت اہل حدیث ہی پیش کرتے ہیں کہ لوگوں بندگی ہے تو رب اکبر کی، اطاعت ہے تو تاجدار مدینہ کی، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یہ اہل حدیث کے اصول ہیں، ان کو مانو اپناؤ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ صدیق اکبر نے کوئی تیسری بات نہیں کی، دعا الی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا کہ آؤ۔ جب انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس دعوت کو سنا، ابو بکر صدیق پر ٹوٹ پڑے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو مار مار کے زخمی کر دیا۔ لیکن صدیق جب بھی ہوش میں آتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو پیش کرتے ہیں، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمہ قذاب کے خلاف اٹھتے ہیں، صحابہ کو ساتھ لیتے ہیں، مسلمہ قذاب کا تعاقب کرتے ہیں، مسلمہ قذاب کو کیفر کردار تک پہنچایا جاتا ہے۔ اور اللہ کی قدرت، اللہ کی شان، رب کی حکمتیں، اللہ نے اس شخص کا انتخاب کیا کہ وہ مسلمہ کو واصل جہنم کرتا ہے، اور آسمان کی طرف نم آلود نظروں سے دیکھ کر کہتا ہے اے کائنات کے بادشاہ، اے بر و بحر کے پروردگار، اے رب ذوالجلال، آج میں نے قرضے ادا کر دیے ہیں، اگر میں نے میدان احد میں اس کائنات کے بہترین انسان سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دور جاہلیت میں جاہلانہ جذبات سے مغلوب ہو کر شہید کیا تھا، تو اسلام کی دولت تو نے مجھے عطا کی، اور میں نے قرضہ اس طرح چکایا کہ آج میں نے مسلمہ قذاب کو جہنم رسید کیا ہے، وہ مسلمہ قذاب جس نے سرور کائنات کی دستار نبوت پہ ڈاکہ ڈالا تھا۔ اللہ نے اس طرح ان کو سرخرو فرمایا، اللہ نے ان کو موقع دیا کہ انہوں نے اپنے قرضے چکائے۔ میرے بھائیوں،
اللہ کا ملحاکمین نے جس طرح صدیق اکبر کو یہ عزت عطا فرمائی، یہ سعادت عطا فرمائی، اللہ نے صدیق کے روحانی بیٹے کو، صدیق کے خادم کو، ابو بکر صدیق کے غلام، شیر پنجاب شیخ الاسلام حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ، ان کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ اس امت کے سب سے بڑے اور پہلے اہل حدیث نے مسیلمہ کذاب کا تعاقب کر کے اسے کیفر کردار تک پہنچایا تھا، تو ہمارے شیخ الاسلام نے مسیلمہ کذاب، مسیلمہ پنجاب غلام احمد قادیانی کا تعاقب کر کے اسے کیفر کردار تک پہنچایا ہے۔ اور سرزمین سرگودا کو یہ احساس حاصل ہے کہ وہ چوکھٹ ختم نبوت کا چوکیدار آج اس خاک کی آغوش کے اندر محو استراحت ہے، اور سرزمین سرگودا آج اہل حدیثوں کو پکار پکار کے کہتی ہے کہ شیخ الاسلام کے روحانی فرزندوں اٹھو، اس وقت قادیانیت آخری ہچکیاں لے رہی ہے، قادیانیت کی گردن کو مروڑنے اور توڑنے کا وقت آ چکا ہے۔ یہ ملک کے بھی باغی اور غدار ہے، یہ ملت کے بھی غدار ہے، یہ امت کے بھی غدار ہے، اور انہوں نے یہاں سے بھاگ کر اپنے آقاؤں کی آغوش میں مغرب میں جا کر پناہ لی ہے، لیکن کعبہ کے رب کی قسم کائنات کا کوئی حصہ ان کو کبھی پناہ نہیں دے گا۔ ان کو پناہ ملے گی تو جہنم کے سب سے بدترین مقام میں پناہ ملے گی۔ آج قادیانیوں کی ریشہ دوانیاں میڈیا کے ذریعے مسلمانوں پر، ان کے عقائد پر، ان کے رسول پر رقیق حملے جو کیے جا رہے ہیں، اور آج ناموس رسالت کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، حرمت رسول کی بات بھی ہو رہی ہے، ڈنمارک کے خاکے بھی زیر باس آ رہے ہیں، ان کی بنائی ہوئی بیہودہ فلمیں بھی منظر عام پر آ رہی ہیں، ان کے خبث باطن کا اظہار بھی ہو رہا ہے، لیکن ان سب کے پیچھے یہودیت اور قادیانیت کا دماغ کار فرما ہے، اور وہ کوئی موقع ایسا نہیں جانے دیتے کہ جب رسول اور رسول کی امت کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں۔ لیکن میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں، ہم اگر حرمت پیغمبر کے لیے، تحفظ ناموس رسالت کے لیے میدان عمل میں آتے ہیں تو یہ ہماری سعادت ہے، وگرنہ جس کا وہ رسول ہے اس نے اسے بھیج کر اعلان کر دیا تھا کہ میرے محبوب جاؤ، میں آپ کو بیچنے والا ہوں، میں آپ کو صرف حجاز کا، قریشیوں کا، ہاشمیوں کا، بنو عبد مناف کا، بنو عبد المطلب کا رسول بنا کر نہیں بھیج رہا، میں صرف آپ کو بلدہ طیبہ ام القریٰ مکے کا رسول بنا کر نہیں بھیج رہا، میں آپ کو انسانیت کا رسول بنا کر بھیج رہا ہوں۔ اے کملی والے محبوب، جب تک یہ زمین رہے گی، جب تک یہ آسمان رہے گا، جب تک یہ سورج طلوع ہوگا، جب تک یہ چاند جگمگائے گا، جب تک یہ ستارے ٹمٹمائیں گے، جب تک ہواؤں کی سرسراہٹ ہوگی، جب تک طوفانوں کی کھڑکھڑاہٹ ہوگی، جب تک گلستانوں میں بہار آتی رہے گی، جب تک پھول مسکراتے رہیں گے، جب تک کلیاں چہچہاتی رہیں گی، جب تک
دریاؤں کی روانی رہے گی، جب تک سمندروں کی طغیانی رہے گی، جب تک انسان رہیں گے، جب تک جن رہیں گے، جب تک ملائکہ رہیں گے، جب تک نوری ناری اور خاکی رہیں گے، جب تک زمین و سما رہیں گے، جب تک مکان اور مکی رہیں گے، جب تک آسمان رہے گا، جب تک یہ کائنات رہے گی، اے میرے محبوب پیغمبر، میں بات کو یوں کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک میری خدائی رہے گی اور جہاں تک میری خدائی ہوگی وہاں تک تیری ختم نبوت کا جھنڈا لہرائے گا، وہاں تک تیری مصطفائی ہوگی، میری خدائی کو بھی زوال نہ ہوگا، تیری مصطفائی کو بھی سوال نہ ہوگا۔ اے میرے محبوب پیغمبر، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اللہ آپ کی خود حفاظتیں کرے گا۔ یہ خاکے بنانے والے، یہ سازشیں کرنے والے کیا ہیں؟ یہ اپنے خود سے باطن اور بغض باطن کا اظہار کرنے والے کیا ہے؟ اے محبوب، میں بھیجنے والا ہوں، اور انا کفیناک المستہزئین، تیرا رب تیرے لیے کافی ہے ان ناہنجاروں کے مقابلے میں۔ میرے بھائی، اللہ کو کوئی کمزوری نہیں، وہ اپنے رسول کی نبوت، عصمت اور حرمت اور ناموس کا تحفظ کرنے پہ قادر ہے۔ اصل بات جو ہے وہ ہے ہمارا امتحان، ہماری آزمائش، کہ ہم ختم نبوت کے لیے، ناموس رسالت کے لیے، حرمت رسول کے لیے اپنے ایمانی جذبات اور غیرت ایمانی کا کس طرح اظہار کر سکتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو کس طرح پورا کر سکتے ہیں۔ کاش کہ ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اگر ہم خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں، ہم اٹھ کھڑے ہوں، ہم اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرنے والے ہوں، تو کعبہ کی رب کی قسم یہودیت کی سازشیں بھی دم توڑ جائیں گی، اور قادیانیت کا بچھایا ہوا جال بھی خود ان کے لیے تباہی اور بربادی کا پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ آئیے حضرات، اس نازک دور میں، ان مخدوش حالات میں، ان ناگفتہ بے لمحات کے اندر، ہم بحیثیت مسلمان کے، بحیثیت رسول اللہ کے امتی ہونے کے، اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے میدان عمل میں آئے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، اس کے قائدین کریا کریا، نگر نگر، شہر شہر ناموس رسالت کے جھنڈوں کو سر بلند کرتے ہوئے امت مسلموں میں، اس قوم کے اندر بیداری کی لہر کو دوڑا رہے ہیں۔ خیبر سے لے کے کراچی تک، فورٹ عباس کے صحراؤں سے لے کے گوادر تک، سندھ کے ریگستانوں میں، پنجاب کے کھلیانوں میں، بلوچستان کی وادیوں میں، سرحد کے پہاڑوں پر، جگہ جگہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے قائدین پہنچ کر یہ پیغام دے رہے ہیں کہ مسلمانوں، اب نہ جاگو گے تو کب جاگو گے، اب نہ اٹھو گے تو کب اٹھو گے، اور اٹھو، جاگو، ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے میدان عمل میں سعادت اور شہادت کے جذبوں سے سرشار ہو کر میدان عمل میں آؤ۔ اللہ ہمیں اس حوالے سے ختم نبوت کے چوکیداروں میں شامل فرمائے، ختم نبوت کے علم برداروں میں شامل فرمائے، اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اشارہ ہوا وقت ختم ہو چکا ہے، میرے بعد
میرے قائدین آپ سے مخاطب ہونے والے ہیں، میں انہی لفظوں پر اکتفا کرتا ہوں اور آپ سے ایک بار پھر درخواست کرتا ہوں کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے اس آواز اور صدا پر لبیک کہتے ہوئے قائد ملت اسلامیہ علامہ پروفیسر ساجد میر کی قیادت میں اٹھ کھڑے ہوں، اور یہ اہل حدیثوں کا فرض ہے، اہل حدیث کا فرض بھی ہے، اور یہ ہمارے ذمے قرض بھی ہے۔ ہم اس قرض کو چکانے کی کوشش کریں، اس فرض کو ادا کریں۔ انشاءاللہ میرے اور آپ کے آقا مولا کی عظمت اور رفعت کے جھنڈے اس کائنات میں قیامت کی صبح تک لہراتے رہیں گے، اور قیامت کے دن بھی شافع یوم النشور صاحب مقام محمود رب کی بارگاہ میں 1,24,000 نبیوں کو اپنے جھنڈے تلے جمع کر کے اعلان کر رہے ہیں کہ انا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں دنیا میں بھی رب کی طرف سے عزتوں کے تاج پہنا کر مبعوث کیا گیا ہوں، اور آج میں آخرت میں بھی ساری اولاد آدم کا سردار بن کے کھڑا ہوں، اور تمام نبی جنہوں نے دنیا میں میری ابتدا میں نماز پڑھی تھی آج میرے جھنڈے تلے جمع ہے۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور رفعت یہ امت محمدیہ کا احساس بھی ہے، اعجاز بھی ہے۔ اللہ ہمیں اپنے رسول کے جانثاروں اور غلاموں میں شامل فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔